علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 3 آیات سیکھیں گے انشاءاللہ، لفظ بلفظ مکمل تجوید اور مخارج کے ساتھ، اور ان میں جو جو مسٹیکس ہوں گی وہ بھی لازمی دور ہوتی جائیں گی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں با پہ ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے کہ با حروف کلکلا میں سے ہے، یعنی یہاں پر آپ سبحان الذی نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان الذی، ٹھیک ہے؟ با پہ آپ نے آواز کو وائبریٹ کرنا ہے، آواز پہ لرزش آنی چاہیے، یہ ہو جائے گا کلکلا ساؤنڈ۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہا جو ہے کھڑی زبر کے ساتھ ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ اس کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آواز کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے۔ سبحان الذی، اب یہاں پر آپ نے آواز کو 2 سیکنڈ کھینچنا ہے، کیونکہ یہاں پر چھوٹی مد ہے۔ مد 2 قسم کی ہم نے سیکھی ہوئی ہے، ایک بڑی مد ہوتی ہے وہ 4 سیکنڈ کھینچتے ہیں، چھوٹی مد کو ہم 2 سیکنڈ کھینچتے ہیں۔ تو یہ کیسے ادا ہوگا؟ سبحان الذی اسرا، اب یہاں پر دیکھیں رو موٹا ہے، ایسے ہی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ رو پہ اگر کھڑی زبر یعنی زبر یا پیش میں سے کچھ بھی آئے گا تو وہ موٹا رو ادا ہوگا۔ یہاں پر کھڑی زبر ہے تو یہ پر رو موٹی ہے، اس کے آگے والا یا کو ہم نے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس پہ کوئی بھی حرکت یا نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھے کہ یہ یا یہاں پر نہیں موجود۔ پھر یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ اس رو موٹی، اوکے؟ آگے چلتے ہیں۔ بے عبدہی، اچھا یہاں پر یہ جو با ہے اس پہ بھی کلکلا ہے، تو آپ نے خود ہی یاد کر لینے ہیں کہ حروف کلکلا کے 5 لیٹرز ہوتے ہیں، قوف، تو، با، جیم، دال۔ اگر ان 5 حروف میں سے کسی بھی حروف پہ ساکن کی یہ والی نشانی جو ہے، یہ والی نشانی آ جائے گی تو وہاں پر ہم نے آواز میں لرزش پیدا کرنی ہے، آواز میں کلکلا ساؤنڈ دینا ہے۔ بے عبدہی، اچھا یہ عین جو ہے الف نہیں ہے، عین ہے، عین بھی حلق کے بیچ میں سے ادا ہوگی، جیسے یہ والا ہا ادا ہو رہا تھا، سیم طریقے سے جہاں پر ہڈی ہوتی ہے وہاں سے ہم نے عین کو ادا کرنا ہے۔ بے عبدہی، اوکے جی۔ لیلم من اب یہاں پر 2 زبر کے بعد میم ہے تو یہ حروف ادغام میں سے ہے۔ ادغام کا قاعدہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد میم آئے گا تو وہاں پر ہم نے لازماً گننا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے آواز کو ناک میں لے جا کے ادا کرنا ہے۔ لیلم من المسجد الحرام، اچھا یہاں پر یہ جو لیٹرز آئیں گے جن میں نشانی نہیں ہوگی ہم ان کو ادا نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ یہاں پر حرام، رو کے ساتھ یہاں پر الف بھی موٹا ادا ہو جائے گا، کیونکہ الف موٹا تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے والا حرف موٹا آئے گا۔ رو پہ زبر ہے تو رو تو موٹی آ جائے گی، تو رو کے ساتھ یہ الف بھی ہم موٹا ادا کریں گے، پر ادا کریں گے۔ من المسجد الحرام، آگے دیکھیں الی المسجد، یہاں پر لام ہے یہ، اس کے بعد یا اور الف خالی ہے، یہ یا جو ہے اور الف ہے، ان پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو ہم ادا نہیں کریں گے۔ الی المسجد الاقصی، اچھا یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ بات، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو قوف ہے وہ موٹا حروف بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ موٹا حروف ہوگا تو ہم نے منہ کو گولائی پراپر گولائی ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ حروف قلقلہ کے ٹائم ہم نے آواز میں لرزش پیدا کرنی ہے، آواز کو لوٹانا ہے۔ اس کو کیسے ادا کریں گے؟ اقصل، اق، ٹھیک ہے؟ اق نہیں، اق، اقصی الذی، صاد بھی موٹا ہے، اس کے علاوہ یہ جو الف ہے بیچ میں وہ خالی ہے تو ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے، ڈائریکٹ صاد کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یہاں پر لام پہ شد ہے۔ اقصی الذی بارکنا، رو موٹا ہے، با یہاں پر برکنا نہیں ہے، با پہ یہ زبر نہیں ہے بلکہ یہاں پر کھڑی زبر ہے، با الف زبر با، یہاں پھر با کھڑی زبر با، بارکنا۔ اب یہ والا کاف دیکھیں، اس کاف کو میں بارک نہیں پڑھ رہی، بارک ایسے میں نہیں کر رہے کیونکہ یہ کلکلا والا قوف نہیں ہے، اس کو ہم نے نارمل رکھنا ہے۔ بارکنا حولہ،
لہو، ہا حلق کے درمیان سے، ٹھیک ہے، حولہو، یہ ہو نہیں ہے، ہو ہے، کیونکہ یہاں پر ہا الٹا پیش ہو ہے، صحیح ہے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اب یہاں پر دیکھیں من آیاتنا کے بعد تو ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے. انہو، جب بھی نون پہ شد آئے گی تو وہاں پر ہم نے آواز کو ناک میں لے جا کے گنا کرنا ہے. ایسے آواز کو ناک میں لے جائیں. انہو هو السمیع البصیر، هو السمیع البصیر. صوت موٹا ہوگا اور رو پیش ہے، لیکن ہم یہاں پر وقف یعنی اسٹاپ کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر رو ساکن کر دینا ہے. صحیح ہے، آگے چلتے ہیں. وَآتَيْنَا، الف کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر کھڑی زبر ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں پر دیکھیں سین کے بعد الف بھی خالی ہے، یا بھی خالی ہے، تو آپ سمجھے کہ یہاں پر یا الف نہیں ہے، ہم نے ان کو ادا نہیں کرنا. مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى. اچھا اب یہاں پر دیکھیں دال دو زبر ہے لیکن میں ہدن نہیں پڑھ رہی، یا کو تو بالکل میں چھوڑ رہی ہوں، ادا نہیں کر رہی، لیکن دال کو میں ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر لام شد والا ہے، تو ہم نے یہاں پر ادغام کرنا ہے بغیر گنے والا. دال کو ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ ملائیں. ہدى لبنی، نون یا زیر نی پہ یہاں پر چھوٹی مد ہے، اس کو 2 سیکنڈ ادا کریں. ہدى لبنی اسرائیل، یہاں پر بڑی مد ہے، ٹھیک ہے، پہلے چھوٹی مد تھی، اب یہاں پر بڑی مد ہے، رو پہ، اس کو کم سے کم 4 سیکنڈ کھینچیں. اس کے بعد حمزہ یا زیر ای، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے کیونکہ حمزہ یا کے ساتھ آ رہی ہے. اسرائیل اللہ تتخذوا. اچھا خو پہ کوئی بھی نشانی ہوگی لیکن یہ حروف موٹے میں آتا ہے، یعنی یہ موٹا حروف ہے تو اس کو ہم نے ہر حال میں موٹا ادا کرنا ہے، بھلے اس کے نیچے زیر آئے گی. تو خو ادا کرتے ہوئے منہ کو پراپر گولائی کریں. اللہ تتخذوا من دونی، نون ساکن کو یہاں پر آپ نے چھپانا ہے کیونکہ نون ساکن جو ہے اس کے بعد دال ہے تو یہ حروف اکفا میں ہے. جب بھی حروف اکفا آئے گا یعنی اکفا کا قاعدہ ہوگا تو ہم نے نون کو لازماً چھپانا ہے. من دونی نہیں ہے، ٹھیک ہے، من دونی وکیلا، من دونی وکیلا. لام الف لا ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ 2 زبر کا قاعدہ کیا کہتا ہے کہ جب بھی 2 زبر ہم رکیں گے تو وہ 1 زبر ہو کے الف کے ساتھ ادا ہوگی، یا اس کو ڈائریکٹ ہم لام کھڑی زبر لا کر کے ادا کر سکتے ہیں. من دونی وکیلا ذریہ، رو پہ شد ہے، یا پہ شد ہے، تو تینوں کو آپ نے پہلے رو کو زال کے ساتھ ملانا ہے، پھر رو کو یا کے ساتھ ملا کے ادا کرنا ہے. ذریت نہیں ہے، رو کو پہلے ملائیں پھر ریہ، پھر رو کو یا کے ساتھ، صحیح ہے. ذریت من حملنا. اب یہاں پر میں نون ساکن کو نہیں چھپا رہی کیونکہ اس کے بعد ہا ہے. نون ساکن کے بعد ہا آئے گا تو وہ حروف حلقی میں سے ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی آتا ہے تو ہم نے وہاں پر نون کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. من حملنا مع نوح، مع عین حلق کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ ہا نہیں ہے، یہ عین کی، یہ بھی ایک ٹائپ کی عین کا شیپ ہے. اس کے بعد نوحن پہ ہم رکیں گے، یہاں پر تو ہے تو ہم نے وقف کرنا ہے، تو وقف کریں گے تو کیا ہوگا، 2 زیر بھی ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی، تو یہ ہو جائے گا حملنا مع نوح، حملنا مع نوح، صحیح ہے. انہو کان عبدا شکورا. انہو یہاں پر گننا کریں، نون پہ شد ہے تو ہم نے لازماً گننا کرنا ہے. عبدن، باب یہاں پر دیکھیں حروف کلکلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی آپ نے کلکلہ ساؤنڈ یعنی آواز کو لوٹانا ہے، لرزش پیدا کرنی ہے، وائبریشن. اب اس کے بعد دال 2 زبر کے بعد شین ہے، یہ حروف اکفا میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا، دال جو تنوین ہے اس کو چھپائیں. عبدا شکورا، یہاں پر اسٹاپ کر رہی ہوں تو 2 زبر کو ہم نے ایک زبر کر کے ادا کرنا ہے اور یہاں پر رو موٹی ہے. انہو کان عبدا شکورا،
सही है जी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूं आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।